اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قبولیت کی گھڑی آنے والی ہوگی تو تمہیں یہ اشارہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ سنو، دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں ہے، اور اب جلد دیکھیں گے کہ اللہ تو پہلے سے ہی راضی تھا، وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزماتا رہا تھا تاکہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے سجدے میں ہے، جتنی صبر کے سجدے میں ہے۔ سنو، حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا ہے، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ہے ممکن بنانے پر قادر ہے۔ موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ اللہ خود کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نا یقین اس پر جو رحمان ہے، وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں، تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سنو، اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ سنو، تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہو رہے ہو، یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری دعائیں بھی پوری کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف سے تمہیں جواب جلد ہی ملے گا، دعائیں ہی تمہارا جلد ہی بند دروازہ کھولیں گی۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، تمہیں بس اپنے اللہ پر یقین کرے رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائے گا جو ہونا ناممکن سا ہے۔ جانتے ہو، جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ بدلے گا تقدیریں، ہر آزمائش ختم ہوگی۔ سنو، تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو، پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ سنو، دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا، اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا ہے، حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑے کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے، اور یاد رکھو، جب بھی کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ اللہ نے تمہاری ہر دعا کو اپنے پاس رکھ لیا ہے،
یہ دیری اسی بات کا ثبوت ہے، اللہ بہترین وقت پر ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ جانتے ہو اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ اور سنو، اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ اور یاد رکھیں، دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں، ان کو بے فائدے نہ سمجھا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں نا تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے، تو یقین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اور سنو، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو، مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، رب ہے تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی نہیں ہے تو رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے آنسو، نہ تڑپ، نہ آئیں، نہ صبر۔ وہ تمہیں تھامے گا، ضرور تھامے گا۔ تم اپنا فیصلہ اس رب پر چھوڑ چکے ہونا، تو بس اب اس کے کن کے معجزے دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ وہ ہے تمہارے ساتھ، وہ رب ہے، خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ رب تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سنو، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔